بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام۔ پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگوں میں موسیٰ بن محمد بن سلیمان الہاشمی بہت ہی نازوں سے پلا بڑھا اور رئیس زادہ تھا۔ اپنے دل کی ہر خواہش پوری کرنے اور ہر لذت حاصل کرنے کا سامان اس کے پاس موجود تھا۔ لڑکے لڑکیوں میں ہر وقت منہمک رہتا، نہ اس کو کوئی غم تھا نہ فکر تھی۔ خود بھی نہایت ہی حسین چاند کے ٹکڑے کی طرح نوجوان تھا۔ اللہ جل شانہ نے اس کو دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ اس کی آمدنی 3,03,000 دینار سالانہ تھی، جو ساری کی ساری اسی عیش و عشرت میں اور عیاشی میں خرچ ہوتی تھی۔ اس کا ایک عالی شان گھر تھا جس میں ایک اونچا بالا خانہ تھا، جس میں بہت ساری کھڑکیاں تھیں، جو کھڑکیاں باہر شارع عام کی طرف کھلی ہوئی تھیں، جن کھڑکیوں میں بیٹھ کر وہ راستے میں چلنے والے لوگوں کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ اور کئی کھڑکیاں دوسری جانب تھیں جو کہ باغ کی طرف کھلتی تھی، جس میں بیٹھ کر وہ باغ کی ہوائیں کھاتا اور خوشبو سونگھتا تھا۔ اس بالا خانہ میں ایک ہاتھی دانت کا کبا جو چاندی کی میخوں سے جڑا ہوا تھا اور سونے کا اس پر جھول تھا۔ اس کے اندر ایک تخت تھا جس پر موتیوں کی چادر تھی، اور اس ہاشمی کے سر پر موتیوں کا جڑا ہوا امامہ تھا۔ اس کبا میں اس کے یار احباب جمع رہتے، اس کے خادم ادب سے پیچھے کھڑے رہتے۔ سامنے ناچنے گانے والیاں کبا سے باہر جمع رہتی تھی۔ جب گانا سننے کو دل چاہتا، وہ ستار کی طرف ایک نظر اٹھاتا اور وہ سب حاضر ہو جاتی، اور جب بند کرنا چاہتا ہاتھ سے ستار کی طرف اشارہ کر دیتا تو گانا بند ہو جاتا تھا۔ رات کو ہمیشہ جب تک نیند نہ آتی یہی شغل رہتا، اور جب شراب کے نشہ سے اس کی عقل جاتی رہتی، یارانے مجلس اٹھ کر چلے جاتے، وہ جون سی لڑکی کو چاہتا پکڑ لیتا اور رات بھر اس کے ساتھ خلوت کرتا۔ صبح کو وہ شطرنج چوسر وغیرہ میں مشغول ہو جاتا۔ اس کے سامنے کوئی رنج و غم کی بات، کسی کی موت، کسی کی بیماری کا تذکرہ بالکل نہ آتا۔ اس کی مجلس میں ہر وقت ہنسی اور خوشی کی باتیں، ہنسانے والے قصے اور اس قسم کے تذکرے رہتے تھے۔ ہر دن نئی نئی خوشبوئیں جو اس زمانے میں کہیں ملتی، وہ روزانہ اس کی مجلس میں آتی۔ عمدہ خوشبوؤں کے گلدستے وغیرہ حاضر کیے جاتے۔ اسی حالت میں اس نوجوان کے 27 برس گزر گئے۔ ایک رات حسب معمول اپنے کبا میں تھا۔ دفعتاً اس کے کان میں ایک ایسی سریلی آواز پڑی جو اس کے گانے والوں کی آواز سے بالکل جدا تھی، لیکن بڑی دلکش تھی۔ اس کی آواز نے کان میں پڑتے ہی اس کو بے چین کر دیا۔ اس نے اپنے گانے والوں کو گانا بند کرنے کا حکم دیا اور کبا کی کھڑکی سے باہر سر نکال کر اس آواز کو سننے لگا۔ وہ آواز کبھی کان میں پڑ جاتی، کبھی بند ہو جاتی۔ اس نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ یہ آواز جس شخص کی آ رہی ہے اس کو پکڑ کے لاؤ۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ خدام جلدی سے اس آواز کی طرف دوڑے اور اس آواز کو تلاش کرتے کرتے ایک مسجد میں پہنچے، جہاں ایک جوان نہایت ضعیف بدن، زرد رنگ، گردن سوکھی ہوئی، ہونٹوں پر خشکی آئی ہوئی، بال پراگندہ، پیٹ کمر سے لگا ہوا، دو چھوٹے چھوٹے کپڑوں سے اس کا بدن ڈھکا ہوا تھا، مسجد میں کھڑا ہوا اپنے رب کے ساتھ مشغول تلاوت کر رہا تھا۔ یہ لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے، نہ اس سے کچھ کہا نہ بتایا۔ ایک دم اس کو مسجد سے نکال کر وہاں بالا خانے پر لے گئے اور جا کر اس کو سامنے پیش کر دیا اور کہا، حضور یہ حاضر ہے۔ وہ شراب کے نشے میں کہنے لگا، یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی آواز آپ نے سنی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم اس کو کہاں سے لائے ہو؟ وہ کہنے لگے، حضور مسجد میں تھا، کھڑا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ اس رئیس زادے نے اس فقیر سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو اس فقیر نے اس رئیس زادے کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی، اور ان آیات میں اس نے
جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر کیا، دنیا کی نعمتوں سے جنت کی نعمتوں کا موازنہ کیا۔ اس کے بعد اس فقیر نے کہا، ارے دھوکے میں پڑے ہوئے، تیرے اس محل کو، تیرے اس بالا خانے کو، تیرے ان فرشوں کو، ان سے کیا مناسبت؟ اور وہ آگ ایسے شخص کو خود بلائے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹھ پھیری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بے رخی کی ہوگی اور ناحق مال جمع کیا ہوگا اور اس کو اٹھا کر حفاظت سے رکھا ہوگا۔ یہ شخص نہایت سخت مشقت میں ہوگا اور نہایت سخت عذاب میں، اور اللہ تعالیٰ شانہ کے غصہ میں ہوگا، اور یہ لوگ اس عذاب سے کبھی نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ غرض اس طرح اس کلام میں اس فقیر نے جنت اور دوزخ کی بہت سی آیات کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ہاشمی رئیس فقیر کا کلام سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور فقیر سے معانقہ کیا اور خوب چلا کر رویا، اور اپنے سب اہل مجلس کو کہہ دیا کہ تم سب چلے جاؤ، اور فقیر کو ساتھ لے کر صحن میں چلا گیا اور ایک بوریے پر بیٹھ گیا اور اپنی جوانی پر نوحہ کرتا رہا اور اپنی حالت پر روتا رہا، اور فقیر اس کو نصیحت کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس نے اپنے سب گناہوں سے اول فقیر کے سامنے توبہ کی اور اللہ تعالی شانہ سے عہد کیا کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہ کرے گا۔ پھر دوبارہ دن میں سارے مجمع کے سامنے توبہ کی اور مسجد کا کونا سنبھال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اور اپنا سارا ساز و سامان، مال و متاع سب فروخت کر کے صدقہ کر دیا، اور تمام نوکروں کو موقوف کر دیا، اور جتنی چیزیں ظلم و ستم سے لی تھی سب اہل حقوق کو واپس کی، غلام اور باندیوں میں سے بہت سے آزاد کیے، اور بہت سے فروخت کر کے ان کی قیمت صدقہ کر دی، اور موٹا لباس اور جو کی روٹی اختیار کی، تمام رات نماز پڑھتا، دن کو روزہ رکھتا، حتیٰ کہ نیک لوگ اور بزرگ اس کے پاس اس کی زیارت کو آنے لگے، اور اتنا مجاہدہ اس نے شروع کر دیا کہ لوگ اس کو اپنے حال پر رحم کھانے کی اور مشقت میں کمی کرنے کی فرمائش کرتے، اور اس کو سمجھاتے کہ حق تعالی شانہ نہایت کریم ہے اور تھوڑی محنت پر بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں، مگر وہ کہتا، دوستو میرا حال مجھ کو ہی معلوم ہے، میں نے اپنے مولا کی دن رات نافرمانیاں کی ہیں، بڑے سخت گناہ کیے ہیں، یہ کہہ کر رونے لگتا اور خوب روتا۔ اسی حالت میں ننگے پاؤں پیدل حج کو گیا، ایک موٹا کپڑا بدن پر تھا، ایک پیالہ اور ایک تھیلا صرف اس کے پاس تھا۔ اسی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچا اور حج کے بعد وہیں قیام کر لیا، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین کرام، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر سچے دل سے توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں اور ضرور قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو اور سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔